دیکھیں کتنی واضح بات صحابہ کے بارے میں. سارے صحابہ کیا ہیں؟ کلن وعد اللہ الحسنى. جو فتح سے قبل اسلام لائے، جو فتح سے بعد اسلام لائے. تفاضل ضرور ہے. جو فتح سے قبل اسلام لائے اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بلند اور اونچا ہے. لیکن جو بعد میں لائے اور پہلے لائے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھے. تو بات ختم ہوگی. اس کے بعد کوئی مجال ہے کسی کے لیے کہ صحابہ پر بھونکے یا کائیں کائیں کرے کوے کی آواز؟ ہے مجال کسی کی؟ جب یہ باب بند ہو گیا کہ سب سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر صحابہ پر بات کرنا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبانیں بند کر لو. پھر یہ زبانیں کیوں چلتی ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں امیر معاویہ کے بارے میں تاریخی تجزیہ کر رہا ہوں. تاریخی تجزیہ جن کے رب تعالیٰ کی طرف رضا کا اعلان ہے، جنت کا وعدہ ہے، یہ مسلمات ہے، کتاب و سنت ہے، اور آپ ان کے بارے میں تاریخی تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تاریخ کی 3 قسمیں. بیشتر حصہ اس کا وہ ہے جو کذب صریح ہے، جھوٹ کا پلندہ. ہمارے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 70% تاریخ میں جھوٹ ہے. 70% جھوٹ ہے تاریخ میں. یہ ایک حصہ. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں لوگوں نے کمی بیشی کی، جس کا کوئی اصل نہیں. تیسرا حصہ وہ ہے جو صحت پر مبنی، مشاجرات اور اختلافات میں، مگر وہ اختلافات اور مشاجرات امور عقیدہ میں نہیں تھے، امور دین میں نہیں تھے، امور سیاسہ میں تھے. اور ان میں 2 امکان ہوتے ہیں صحت کا یا خطا کا. المجتہد یخطئ و یصیب. سیاسی امور اجتہادی ہوتے ہیں. یہ صحابہ کے اختلافات اعتقادات میں نہیں تھے، نہ امور دین میں، نہ حلال و حرام میں، خالص سیاسی امور میں تھے. اور سیاسی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اجتہاد پر موقوف، اجتہادی ہوتے ہیں. اور جب بندہ اجتہاد کرتا ہے 2 امکان ہیں، یخطئ و یصیب. اذا اخطأ فلہ اجر واحد واذا اصاب فلہ اجران. تو ہر حال میں مجتہد بین الاجر والاجرین ہوتا ہے، یہ 1 اجر یا 2 اجر. تو پھر کوئی ضرورت ہے کلام کرنے کی؟ تو پھر تاریخی تجزیہ. اور تجزیہ کون کر رہا ہے؟ جس کو تجزیہ کا لفظ نہیں آتا. تجزیہ یا کی تشدید کے ساتھ، یعنی یہ اس کو پتہ نہیں جو صرفی تحلیل ہے تجزیہ اور تجزیہ میں کیا فرق ہے. اس کو تجزیہ کہہ رہے، اور واقعی تجزیہ ہی ہے، یہ تجزیہ نہیں. یعنی آپ تجزیہ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے مہادرائی کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو تو نے جنت دے رکھی، جنت کے وعدے کر رکھے ہیں، میرا یہ موقف ان کے بارے، یہ میرا تجزیہ ہے نا. شرم کی بات. اللہ اور اس کے رسول سے مہادرائی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، زبانیں بند رکھو، بھونکنا بند کر دو. پتہ نہیں فاختہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ یا آپ اس کو نہیں جانتے یا آپ فاختہ کو نہیں جانتے. فاختہ ایک خوبصورت پرندہ ہے، اور وہاں تو چہرے پر پھٹکاریں برس رہی ہیں. فاختہ تو حیا ہونی چاہیے. یہ سیاسی تجزیہ اللہ اور اس کے رسول سے مہادرائی ہے. اللہ فرما رہے میں نے ان کو جنت دے رکھی، اور آپ اس پہ کیڑے نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سیاسی تجزیے پیش کر رہے ہیں. تو معاملے بالکل دینی مقاصد کے خلاف، نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف. کتاب و سنت سے مہادرائی، یہ کون مول لے سکتا ہے؟ تو اس لیے بڑی یہ پتہ کی بات ہے کہ کوئی خصومت نہ کرو. وکیل امرہم الی اللہ تبارک و تعالی، ان کے معاملوں اللہ کے سپرد کر دو. جو امور واضح اور بیان ہے وہ بیان کرو. صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام،
ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، سارے صحابہ جنتی، یہ بیان کرو. اور جہاں کوئی اجتہادی بات آتی ہے تو اللہ کے سپرد کرو. آپ اس میں اپنی رائے دے کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ کھڑے ہوں اور ان سے محاذرائی اختیار نہ کریں.